ان قربانیوں کے سلسلے کا ثمر ہمیں پاکستان کی شکل میں دیا گیا، لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اور ہم کس راستے پر چل رہے ہیں، کس طرح سے ہم ایک دوسرے کا جو ہے وہ گلا کاٹ رہے ہیں، ان سارے احوال و خیال کو ہماری 10th کلاس کے طالب علم عدیل تنویر اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئے ہوئے تمام معزز حاضرین گرامی، تمام طلباء و طالبات، محترم جناب اساتذہ کرام، والدین اور جناب پرنسپل صاحب، السلام علیکم۔ یہ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ آج مجھے یہاں لب کشائی کرنے کا موقع ملا۔ میں اسے اپنے لیے باعث اعزاز سمجھتا ہوں کہ مجھے موقع دیا گیا تاکہ میں یہاں آ کر اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ میں اپنے اسکول اور اسکول کے تمام اسٹاف کی جانب سے آئے ہوئے تمام والدین کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے نہایت بیش قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور یہاں آ کر ہمیں اعزاز بخشا۔ میرے عزیز ہم وطن ساتھیوں، آج میں اپنے جسرہ حلف کو کھولنے کی جسارت کبھی نہ کرتا۔ آج میں اپنے دل میں اٹھنے والے خیالات کو، اپنے دل میں ابالے کھانے والے جذبات کو کبھی باہر نہ آنے دیتا، مگر وطن عزیز پاکستان کے حالات نے آج مجھے مجبور کر دیا کہ میں آپ سب کے سامنے اپنے خیالات کو پیش کر سکوں، آپ سب کو بتا سکوں کہ اس وطن عزیز پاکستان کو حاصل کرنے میں مسلمانوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اس وطن عزیز پاکستان کو حاصل کرنے میں کتنے ظلم و ستم مسلمانوں نے سہے ہیں۔ جی ہاں حاضرین گرامی، میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وطن عزیز وطن جہان پاکستان کو حاصل کرنے میں مسلمانوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، کس طرح مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے رہے ہیں، مگر مسلمانوں نے ان تمام مصیبتوں کا، ان تمام مشکلات کا بڑھ چڑھ کر سامنا کیا۔ حاضرین گرامی، اس وطن عزیز پاکستان کو حاصل کرنے میں جس طرح شہادتوں کے نذرانے پیش کیے گئے، جس طرح بڑی بڑی قربانیاں دی گئیں، اس کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہم سب جانتے ہیں کہ اس وطن عزیز پاکستان کو حاصل کرنے میں ہمارے آباء و اجداد نے کتنی قربانیاں دی ہیں، کس طرح انہوں نے شہادتوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، کس طرح ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کیا گیا، مگر ان کی زبان سے صرف ایک ہی لفظ نکلا، صرف ایک ہی نعرہ نکلا، پاکستان زندہ باد، بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہے گے پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حاضرین گرامی، آج ہم جس ریاست میں رہ رہے ہیں یہ انہی بزرگوں کی دین ہے کہ جنہوں نے وطن عزیز پاکستان کو حاصل کرنے میں اپنی قربانیاں دیں، جنہوں نے اپنی شہادتوں کے نذرانے پیش کیے، جن کے سامنے ان کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کیا گیا۔ حاضرین گرامی، اس وطن عزیز پاکستان کو حاصل کرنے میں قائد اعظم محمد علی جناح کا کردار بھلایا نہیں جا سکتا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی خدمات، ان کی محنت اور انتھک کوششیں وطن عزیز پاکستان کے چپے چپے میں بسی ہوئی ہیں۔ حاضرین گرامی، قائد اعظم محمد علی جناح نے جب وطن عزیز پاکستان حاصل کیا تو اس کے بعد انہوں نے ارشاد فرمایا، قائد اعظم نے کہا کہ ہم نے وطن عزیز پاکستان محض زمین کا ایک ٹکڑا لینے کے لیے حاصل نہیں کیا، بلکہ ہم تو پاکستان اس لیے حاصل کرنا چاہتے تھے تاکہ یہاں پر لوگ اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں، یہاں پر تمام مذاہب کو مکمل آزادی حاصل ہو۔ مگر حاضرین گرامی، آج وطن عزیز پاکستان کے حالات کچھ اور ہیں۔ آج وطن عزیز پاکستان میں مسلمان کا نہیں رہا۔ حاضرین گرامی، آج وطن عزیز پاکستان میں مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے۔ آج وطن عزیز پاکستان میں مسلمان کو ذبح کر رہا ہے۔ حاضرین گرامی، آج قائد کے اصولوں پر عمل نہیں ہو رہا۔ قائد اعظم محمد علی جناح تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے تھے، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانا چاہتے تھے، وطن عزیز پاکستان کو اسلام کا علم بردار بنانا چاہتے تھے۔ حاضرین گرامی، قائد اعظم محمد علی جناح کی انتھک کوششوں اور محنت کو دیکھتے ہوئے شاعر نے کیا خوب کہا کہ میری زندگی کا مقصد میرے دین کی سرپرستی، میری زندگی کا مقصد میرے دین کی سرپرستی، اسی لیے میں نمازی، اسی لیے میں مسلمان۔ حاضرین گرامی، آج مسلمانوں کی آپس کی دشمنیوں، ان کی آپس کی مخالفتوں،
آج وطن عزیز پاکستان میں جس طرح مسلمان مختلف فرقوں اور گروہوں میں بٹ چکے ہیں، حاضرین گرامی کی آپس کی بڑھتی ہوئی مخالفتوں اور دشمنیوں کی بھی وجہ ہے کہ آج وطن عزیز پاکستان پر بعض ایسی گھرونی طاقتیں ہیں کہ جنہیں تنقید کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ جی ہاں حاضرین گرامی، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا یہ ہماری آپس کی دشمنیوں، ہماری آپس کی مخالفتوں کا ہی نتیجہ نہیں کہ آج وطن عزیز پاکستان پر تنقید کی جا رہی ہے؟ جی ہاں حاضرین گرامی، بالکل ہماری آپس کی مخالفتوں، ہماری آپس کی دشمنیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمیں ہمارے اوپر تنقید کی جا رہی ہے۔ حاضرین گرامی، تمام بیرونی طاقتوں میں بھارت ہمیشہ سے سر فہرست رہا ہے۔ بھارت کو جب موقع ملا، اس نے وطن عزیز پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا، وطن عزیز پاکستان پر تنقید کے تیر برسائے۔ اس لیے حاضرین گرامی، انہوں نے محض 13 سالہ لڑکی سے تقریر کروا دی اور وطن عزیز پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ حاضرین گرامی، اس لڑکی نے پاکستان کی بہادر افواج کو بزدل کہا اور اپنی افواج کو بہادر شیر کہا۔ میں اس لڑکی جسے لفظ شیر بولنا نہیں آتا، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تمہارے وہی شیر ہیں کہ جب 1965 کا محاذ تھا، پاکستان اور بھارت کی افواج ایک دوسرے کے مرد مقابل تھی، تو یہ تمہارے شیر لاہور میں صبح کا ناشتہ کرنے چلے تھے، مگر ہماری بہادر افواج نے انہیں ساری زندگی کا کھانا بلا لیا۔ یہ تمہارے وہی شیر ہیں کہ جو لاہور میں جنگ کرنے چلے تھے، مگر اپنی جیپ وہیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ آج بھی وہ جیپ ہمارے پاس امانت کے طور پر موجود ہے، آج بھی ہم نے ان کی اس امانت کو سنبھال کر رکھا ہے، آج بھی دنیا اس نمونے کو دیکھ سکتی ہے۔ جی ہاں حاضرین اکرامی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور اس لڑکی کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی بہادر افواج وہ فوج ہے کہ جس کا ثانی شاید ہی دنیا میں کہیں ملتا ہو۔ یہ وہ فوج ہے کہ جب وطن عزیز پاکستان کو اپنے ملک کے بہادر بیٹوں کی ضرورت پڑی، حاضرین اکرامی، یہ بیٹے باہر نکلے، انہوں نے اپنے ملک کا مکمل تحفظ کیا، انہوں نے اپنے ملک کو ان دشمنوں سے دور رکھا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے کمر پر بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے لیٹ کر اپنے ملک کا تحفظ کیا۔ حاضرین اکرامی، یہ وہ فوج ہے کہ جب کوئی وطن عزیز پاکستان کی جانب انگلی اٹھتی ہے، جب کوئی بری نظر وطن عزیز پاکستان کی جانب اٹھتی ہے، تو یہ ان آنکھوں کو نوچنا چاہتے ہیں۔ حاضرین اکرامی، یہ تو وہ فوج ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ فوج ہے کہ جب وطن عزیز پاکستان کو ان کی ضرورت پڑی، یہ باہر نکلے، انہوں نے اپنے ملک کا تحفظ کیا۔ حاضرین اکرامی، یہ وہ فوج ہے کہ جو وطن عزیز کی خاطر جان دینا بھی جانتی ہے اور اپنے ملک کی عزت کی خاطر جان دینا بھی جانتی ہے۔ حاضرین اکرامی، میں اس لڑکی کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر وہ شیر ہے تو ہم سوا شیر ہیں، اگر ہم پر کوئی پتلی سے بات کرتا ہے تو ہم اس کا جواب پتھر سے دینا جانتے ہیں۔ میں اس لڑکی کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ دنیا میں اگر ڈھونڈنے جاؤ گی تو پاکستان جیسی افواج کی نظیر نہ ملے گی، تمہیں کوئی ایسے بہادر فوج نہ ملے گی۔ حاضرین اکرامی، اس وطن عزیز پاکستان کی خاطر یہاں پر شہداء نے ایسی قربانیاں دی کہ جن کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ جی ہاں حاضرین اکرامی، میں اس بات کو بتاتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں اس ملک کا بیٹا ہوں کہ جس کی بنیاد ہی شہداء کے خون پر رکھی گئی۔ میں اس بات کو بتاتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں ایک پاکستانی ہوں۔ حاضرین اکرامی، یہ میرے لیے قابل اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی پیدا کیا، ایک مسلمان بنایا اور ایک پاکستانی بنایا۔ حاضرین اکرامی، اس وطن عزیز کے چپے چپے میں ان تمام شہداء کا خون ہے اور ہم کبھی بھی شہداء کو بھول نہیں سکتے۔ یہ وہ شہداء ہے کہ جنہیں خدا بھی یاد رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ شہید کو کبھی مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے اور تمہارے درمیان موجود ہے۔ اور حاضرین گرامی، بے شک وہ ہم سے موجود ہیں۔ حاضرین گرامی، صرف باتوں سے کام نہیں چلتے بلکہ عملی طور پر بھی کچھ کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ پاکستان کی بہادر افواج نے ایسی قربانیاں دی ہیں کہ جن کی نظیر شاید دنیا میں کہیں ملتی ہو۔ حاضرین گرامی، کبھی جا کر ان ماں سے پوچھا جائے کہ جن کے جگر کے ٹکڑوں کو، جن کے دل کے سکونوں کو شہید کیا گیا، حاضرین گرامی کبھی جا کر ان کی ماں سے پوچھا
پوچھا جائے جنہوں نے وطن عزیز پاکستان کی خاطر اپنی شہادتوں کے اپنی قربانیوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. حاضرین گرامی آج بھی ان کی ماؤں کے حوصلے بلند ہیں, تر و تازہ ہے, بلند و بالا ہے. حاضرین گرامی مگر پھر بھی شاعر نے ان کی ماؤں کے دل کی تکلیف کو, ان کی ماؤں کے دل کے درد کو لفظوں کی شکل دے ڈالی. شاعر کہتا ہے کہ میرے شہر میں میری کھیتی اجاڑنے والوں, میرے شہر میں میری کھیتی اجاڑنے والوں, پتہ ہے بیٹے کیسے جوان ہوتے ہیں. حاضرین گرامی ہمارے شہداء نے جیسی جیسی قربانیاں دی, شاید دنیا میں کسی نے ایسی شہادتیں دی ہوں. حاضرین گرامی آج اگر مسلمان پھر سے متحد ہو جائیں, اگر آج پھر سے پاکستانی ہم آہنگ ہو جائیں تو انشاءاللہ بھارت کے چپے چپے سے پاکستان زندہ باد کی فضائیں گونج سکتی ہیں. آج بھی دلی کے اوپر, آج بھی لال قلعہ کے اوپر پاکستان کا ترنگا لہرا سکتا ہے. آج بھی جموں کشمیر پاکستان کا حصہ بن سکتا ہے. آج بھی اگر مسلمان متحد ہو جائیں تو حاضرین گرامی انشاءاللہ بیت المقدس کو آزاد کروایا جا سکتا ہے. حاضرین گرامی ضرورت محض ہم آہنگی کی ہے, ضرورت محض آپس میں سلوک و اتفاق کی ہے. اگر آج بھی مسلمان متحد ہو جاتے ہیں تو شاید دنیا کی کوئی ایسی طاقت ہو کہ جو انہیں روک سکے, جو انہیں مات دے سکے, جو انہیں شکست دے سکے. حاضرین گرامی آج بھی مسلمان وہ جذبہ رکھتے ہیں تو اس دنیا کے اوپر قبضہ کر سکتے ہیں. حاضرین گرامی آج بھی مسلمانوں کو صلاح الدین ایوبی, محمد بن قاسم, ٹیپو سلطان اور محمود غزنوی جیسے لوگوں کی جذبے کی ضرورت ہے. حاضرین گرامی ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, ہم میں وہ جذبہ آج بھی موجود ہے. حاضرین گرامی تنقید کرنے والوں کی تو حد ہی ہو گئی. حاضرین گرامی مگر میں پھر بھی انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اب تو تنقید بس کر دی جائے. حاضرین گرامی شاعر نے بھارت کے متعلق کیا خوب فرمایا. شاعر کہتا ہے کہ اے نہر کیا کم ہے یہ جب رسوائی, اے نہر کیا کم ہے یہ جب رسوائی, جو ثانیہ مرزا پاکستان میں آئی. اب لفظوں کو تو تولا کر بھارت, اب لفظوں کو تو تولا کر, ذرا سوچ سمجھ کر بولا کر, کیونکہ اب بہنوئی ہے تیرا پاکستان, کشمیر بنے گا پاکستان اور مجھے رہے گا پاکستان. حاضرین گرامی آج بھی مسلمانوں کو اسی جذبے کی ضرورت ہے. آج وہ جذبہ پھر سے جگانا ہوگا, آج پھر سے پاکستانیوں کو نکلنا ہوگا اور اپنے ملک کا تحفظ کرنا ہوگا. حاضرین گرامی مجھے وقت ان تمام باتوں کی اجازت نہیں دیتا کہ میں ان باتوں کی تفصیل میں جاؤں, اس لیے رخصتی طلب کرنا چاہوں گا. جانے سے پہلے چند اشعار. شاعر کہتا ہے ساری دنیا کے لیے پیار کی پہچان بنو, جس پر کرے خدا ناز وہ انسان بنو. کتنی قربانیاں لے کر تم نے یہ وطن پایا, پھول ہزاروں اجڑے تو یہ چمن پایا. اس چمن کو اپنے ہی ہاتھوں سے نہ برباد کرو, اس میں شہیدوں کا لہو کا یاد کرو. جو تم آپس میں لڑو گے تو بکھر جاؤ گے, آپس میں لڑو گے تو بکھر جاؤ گے, جب ملک ہی نہ رہے گا تو کدھر جاؤ گے. ایک بن جاؤ تو فلاح کی طاقت ہو تم, ساری دنیا کے لیے شمع ہدایت ہو تم. ایک تسبیح کے دانوں کی طرح مل کے رہو, ایک باغ کے پھولوں کی طرح کھل کے رہو. اپنے آبا کی طرح صاحب ایمان بنو, جس پر کرے خدا ناز وہ انسان بنو. پاکستان اور زندہ باد.